السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اس کو بار بار دیکھیں، اس میں بہت سوشل باتیں کرتا ہوں آپ سے جو کہ ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہماری لائف کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ یہ چینل کوئی پالیٹکس چینل نہیں ہے، پلیز اپون مائی آنر، یہ صرف سوشل چینل ہے اور میں آپ سے سوشل باتیں کرتا ہوں، اور میں وہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے وطن میں اب پوٹینشیل بہت ہے اور بہت پوٹینشیل آ چکے ہیں۔ 1947 میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ 90% جو حصہ ہے ہمارا، وہ ہمارا ہمسایہ ملک لے گیا اور ہم علیحدہ ہوئے، آزاد ہوئے، 10% ہمیں ملا۔ اب اس کے بعد ہم نے اتنی محنت کی، ہمارے ملک کے عوام نے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لوگوں نے اتنی محنت کی، آج ہم ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں، نیوکلیر پاور میں بھی آگے ہیں، اور اب ہم جنون کی حد تک آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں عوام کا بہت تعلق ہے۔ عوام اچھے لوگ لے کر آتی ہے اور اچھے لوگ ہمارے وطن کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے مل کے چلنا ہے۔ اگر ہم خالی یہ سوچ لیں نا کہ گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کیا کیا کچھ کرے گی، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جب ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، یہ سوچ کے ہمارا وطن ہے، یہ پاکستان ہماری زمین ہے اور یہ دھرتی ہماری ماں ہے، تو پھر ہم بہت جلدی جلدی اس ملک کو اور ترقی دے دیں گے۔ اور اب اتنا پوٹینشیل ہو چکا ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ہر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ کھانا بے حساب ہے، کام جو کرنا چاہے اس کو کام مل جاتا ہے، جو سونا چاہے اس کو سونے کی جگہ مل جاتی ہے۔ اتنا کچھ ہمارے وطن میں آ چکا ہے۔ ہمارے وطن میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 70 days میں، 70 دنوں میں پل بن گیا لاہور شہر کے اندر۔ 70 دنوں میں برج بنا دیا گیا، اور لاہور شہر کے ہاسپٹلز، ہمارے ملک کے ہاسپٹلز کو اتنا کلیئر کیا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل میں دوائیاں بھی موجود ہیں، ہاسپٹل کی صفائی بھی ہو گئی ہے، اور ہاسپٹل میں مریض تسلی سے اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں۔ ہمارے وطن میں ہر روز اگر آپ دیکھیں، باہر روڈز پہ کوئی گند نہیں پڑا ہوا، صفائی ہے، باقاعدہ رات کو صفائی کی گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ پانی چھڑکایا جا رہا ہوتا ہے، وطن کمال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے جو سوشل ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے سوشل ایکٹیویٹیز دکھا دی ہیں۔ ایک محکمہ سوشل ویلفیئر والوں نے بہت کام کیا ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں، خیبر بلاک میں سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے فلیٹس ہیں۔ وہاں پہ پچھلے 20 دنوں سے جو پانی ہے وہ آنا بند ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ مجھے اس پر بات آپ کو کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ توجہ نہیں گئی ہے۔ وہاں پہ تقریباً 270 لوگوں کے فلیٹس ہیں، 270 فلیٹس ہیں علامہ اقبال ٹاؤن خیبر بلاک میں، سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے اتنے فلیٹ ہیں۔ اب اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 25 سال سے وہ آباد ہے جگہ، اور وہاں پہ پچھلے 20 دنوں سے یہ ہوا کہ وہاں پہ باقاعدہ ٹیوب ویل لگتا ہے، اور ٹیوب ویل سے بجلی سے ٹیوب ویل سے پانی بھرا جاتا ہے، اور پانی لوگوں کے گھر میں سپلائی ہوتا ہے، وہ ٹینکی میں چلا جاتا ہے۔ 20 دن پہلے باپڈا والے آئے اور انہوں نے آ کر بجلی کاٹ دی اس ویلفیئر کی، اور کہا کہ انہوں نے 15 لاکھ روپے بل جمع ہی نہیں کروایا۔ اب چونکہ محکمہ باقاعدہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا محکمہ اندر موجود ہے، اس کا دفتر اس سوسائٹی کے اندر موجود ہے، وہ 15 لاکھ روپے کا بل کہاں گیا؟ وہ کون کھا گیا؟ پھر ایک ایک گھر والوں سے کہا گیا آپ 1500 روپیہ جمع کروائیں، سب نے 1500 روپیہ دے دیا، اس کے باوجود پانی نہیں آیا۔ یعنی وہ جو ٹیوب ویل میں ٹینک چلتا ہے، ٹیوب ویل وہ موٹر چلتی ہے نا، تو واپڈا نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی کہ واپڈا کو تو بل چاہیے، وہ کیسے ملک چلے گا؟ اب ملک چلانے کے لیے ہر ایک کو بل دینا ہے، تو سوشل سیکیورٹی ویلفیئر نے بل ہی نہیں جمع کروایا، اور جب 15 لاکھ بل نہیں جمع کروایا، اب وہ یہ کہتے ہیں ہر فلیٹ کو خود جمع کراؤ۔ لوگ پانی سے مرتے چلے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے لاہور شہر کے اندر، اور علامہ اقبال ٹاؤن جیسی ایک بڑی پوش ایریے کے اندر، اور خیبر بلاک علاقہ کمال کا علاقہ، وہاں پہ ان فلیٹس میں پانی نہیں آ پا رہا۔ صرف سوشل ویلفیئر والے ادھر توجہ نہیں دے رہے۔ تو میں کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال ٹاؤن خیبر بلاک پر بھی ذرا توجہ دیں۔ آپ اتنے کام کر رہے ہیں، اور اتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے پل بنا دیے، سڑکوں کو بہتر کر دیا، اور جو گورنمنٹ اس وقت کیئر ٹیکر آئی ہے، اس نے ہمارے جو فائنانشیل کنڈیشن ہے پاکستان کی، اکانومی کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں۔ ہر شخص جو مجھے ملتا ہے وہ کہتے ہیں اکانومی بہت بہتر ہو گئی ہے، بزنس مین کہہ رہے ہیں کمال بزنس ہو گیا، اور اس وقت ٹیکس بھی لوگوں نے بہت خوب جمع کروایا، کیونکہ جب
جب لوگوں کے پاس کاروبار ہوگا تو لوگ ٹیکس بھی جمع کروائیں گے. تو اس پہ توجہ دیجیے. آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور مجھے ہر روز دیکھیے. میں سوشل باتیں اس لیے آپ سے کر جاتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے نا. ہم اپنے وطن کو بہتر کریں، جہاں جہاں کوئی خرابی نظر آتی ہے اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے. اب ہمارے ملک کے جو چلا رہے ہیں ملک کو، مشینری جو ہے، بیوروکریسی ہے، ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ ان کو نہ پتہ چلتا ہو، تو لہٰذا ہمیں یوٹیوب چینل کے ذریعے بات بتا دینی چاہیے. ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے کئی بار جنگ کی اور اس بار صلح کی، مگر اس کو ہماری جنگ اور صلح کی خبر بھی نہ ہو سکی، کیونکہ یہ سب ہم خود ہی اپنے اندر کرتے ہیں. یہ بات بظاہر شاعری کی دنیا کی ہے، مگر حقیقت کی دنیا کے لیے بھی نہایت اہم ہے. کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے جس صلاحیت کے افراد چاہیے ہوتے ہیں، درکار ہوتے ہیں، یعنی اپنے اندر پیدا ہونے والی شکایت کو خود ہی اپنے اندر ختم کر لینا. کوئی بڑا مقصد کوئی شخص تنہا حاصل نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے. ہر بڑے مقصد کے لیے بہت سے آدمیوں کو ایک یونٹی کے تحت ایک متحد کوشش ضروری ہوتی ہے، مگر اکٹھا ہونا، یونٹی کو متحدہ کوشش ہمیشہ ایک مسئلہ بھی پیدا کرتی ہے، اور وہ ہے لوگوں کا باہمی اختلاف، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جانا. جہاں پہ اختلاف پیدا ہو جائے وہاں پہ کام نہیں بن پاتے. جہاں پہ اختلافات آ جائیں وہاں بات نہیں بنتی. جیسے میں نے ابھی ایک علاقے کا کہا کہ وہاں پہ پانی آنا بند ہو گیا، سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے فلیٹس ہے علامہ اقبال خیبر بلاک میں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا نا، نہ بل جمع ہو رہا ہے نہ پانی آ سک رہا ہے. جب بھی بہت سے لوگ مل کر کوشش کریں تو ان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. کبھی تقسیم میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ، کسی کو با اعتبار عہدہ اور اونچی جگہ ملتی ہے اور کسی کو نیچی، کسی کی کوئی بات دوسرے کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور کسی کا کوئی عمل دوسرے کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آتا ہے. غرض بار بار ایک دوسرے کے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپس کی تلخی پیدا کریں، جو ایک کو دوسرے کے خلاف غصہ، حسد، انتقام اور دشمنی میں مبتلا کریں. ایسے موقع پر قابل عمل صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سیلف کریکٹنگ مشین سمجھے. وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی تلخی کو خود ہی ٹھنڈا کر لے اور اپنی شکایت کو خود ہی اپنے اندر دور کر دے. پاکستان زندہ باد.